السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہو مفتی صاحب جی؟ جی الحمدللہ، ماشاء فرمائیے۔ اللہ۔ جب مفتی صاحب سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے جی، اس میں اس کا پس منظر سے بتا دو۔ اس میں تو پھر ایسا لگ رہا ہے جی اکثریت ہم پھنسی دکھ ہے جی، اس کو تھوڑا سا کھول کے بتائیے کانٹیکٹ شان نزول سورہ توبہ کی آیت نمبر 24۔ جی اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پیچھے کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا کفر علی الایمان۔ یہ ایمان والو مت پکڑو اپنے باپوں کو اور بھائیوں کو رفیق اگر وہ عزیز رکھیں کفر کو ایمان سے۔ ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ ٹھیک ہے، پیچھے والی آیت کریمہ کے اندر بات کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان رکھنا ہے، اور صرف ایمان نہیں بلکہ اس طریقے سے ایمان آپ کو رکھنا ہے کہ کسی اور کو، نہ باپ کو نہ دادا کو، یعنی کسی کو بھی بڑے کو بڑے کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ایمان پر ڈٹے رہنا ہے۔ یہ نہیں کہ کفر پر راضی ہو جانا ہے مجبوری کے اندر۔ تو پیچھے یہ بات کہی گئی، اور آگے بات کہی گئی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ پیچھے جس کا کانٹیکٹ یہ کنیکشن ہے کیا بات کہی جائے تو کہہ دے کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور برادری اور مال جو تم نے کمائے ہیں اور سوداگری جس کے بند ہونے سے تم ڈرتے ہو، اور حویلیاں جن کو تم پسند کرتے ہو تم کو زیادہ پیاری ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور لڑنے سے اس کے راہ میں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ بھیجے اللہ اپنا حکم ہو۔ اللہ راستہ نہیں دیتا نافرمانوں کو۔ تو اس میں بہت آسان بات ہے، اس میں شان نزول کی کوئی ایسے خاص ضرورت بھی نہیں ہے، بالکل آیت و کریمہ سے بات سمجھ میں آ جا رہی ہے۔ اب آپ سے اگر پوچھا جائے نارملی کہ ایک مسلمان کو اور جو بھی بلیور ہوتے ہیں ان بلیور کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ جس رب نے، جس خدا نے، جس گاڈ نے، یا جس بھی اس شکتی شالی ذات نے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، جو ایک ہے، جس کا کوئی معبود نہیں ہے، وہ سب کا معبود ہے، جس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ کسی کی اولاد نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ماننے کی بات آئے گی تو اس کے سٹینڈرڈ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس کو کس طریقے سے ماننا ہے۔ تو آپ سے پوچھا جائے جو نارمل مسلمان ہے یا جو نارمل بلیور بھی ہے، یہ بات اگر کوئی سن کے یہ افنٹ ہوگا کہ بھائی یہ تو دیکھو کفر کا لفظ یہاں پر آ گیا، تو ہم سیدھی سیدھی بات یہ کہیں گے کہ جب مانیتا کی بات آئے گی، کنسیپٹ کی بات آئے گی اور ایک گوڈ کو ماننے کی بات آئے گی، تو کیا آپ کو میسج دیا جائے گا؟ یہی دیا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو ماننا ہے، اور آسان کر لو اس کو کہ اس رب کو اور اس خالق اور اس مالک کو آپ کو ماننا ہے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ پھر سوال ہوگا کیا صرف مان لینا ہے؟ مطلب کیا ہم اس کی طرح کسی اور کو بھی مان سکتے ہیں، جیسے کہ دیگر بہت سے مذاہب کے اندر ہیں جس کو ہم شرک کہتے ہیں؟ جی تو اس کی طرح کسی اور کو آپ نہیں مان سکتے۔ اور نمبر 2 پر یہ کہ کیا کوئی ایسا موقع ہے جہاں پر ہم کمپرومائز کر سکتے ہیں ایمان سے؟ یعنی یہ ہے کہ چلو بھائی ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں بعد میں ایمان، جیسے کہ ہوتا ہے نا انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، روزے کو بھی چھوڑ دیتا ہے، کیا ایمان کا بھی ایسا مسئلہ ہے کہ بعد میں نماز پڑھ لیں گے، بعد میں روزہ رکھ لیں گے، تو چلو بعد میں ایمان لے کر آ جائیں گے؟ تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ایمان کا سودا آپ نہیں کریں گے، کسی بھی حال میں نہیں کریں گے، اور اس کی پھر اہمیت کو بتاتے ہوئے یہ آیت کریمہ ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ لیجیے، کہہ دیجیے ان کو کہ تمہارے جو باپ ہیں، دادا ہیں، بھائی ہیں، ٹھیک ہے، بیویاں ہیں اور تمہارے خاندان ہیں، اگر یہ سب تمہارے نزدیک محبوب ہو جاتے ہیں اللہ کے مقابلے میں، تو پھر اب ریڈی رہو آپ، ٹھیک ہے، اس عذاب کے لیے۔ یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اب ایسی قوم کو، فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ سٹینڈرڈ بتایا جا رہا ہے کہ آپ کو محبوب بھی رکھنا ہے ایمان کو، اور کس طرح محبوب رکھنا ہے کہ اس ایمان کے مقابلے میں اگر والدین بھی آ جائے، ماں باپ آ جائے، بڑے بھی آ جائے، رشتہ دار بھی آ جائے، تو آپ ان سے کیا کہو گے؟ بھائی ایمان پر کمپرومائز نہیں کریں گے۔
ایمان پر جمے رہیں گے. اس کے علاوہ دوسری جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے، معاملات ہے، سلوک ہے، تو وہ آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے اس کے اندر، لیکن اس کے اندر نہیں کمپرومائز کیا جائے گا. تو یہ بہت بہترین میسج ہے، مسلمانوں کو دیا جا رہا ہے، اور صرف مسلمانوں کو نہیں، جو بھی حق کو ماننے والا ہے اس کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب آپ ایک حق کی طرف آئیں گے اور آپ اس ایک رب اور اس پاور کی طرف، مطلب اس آل پاورفل آل نوئنگ کی طرف اگر آپ آ رہے ہیں، اس کو آپ مان رہے ہیں، تو یہی لوجک ہے کہ اس کے برابر کسی اور کو آپ نہیں مان سکتے. تو ٹھیک ہے، مفتی صاحب جی مثال کے طور پر جیسے پیسوں کے اس میں یا بیوی بچوں کے اس میں ہم اللہ کا حکم توڑ دے یا مطلب اسے چھوڑ دے، تو اس پہ یہ ہمارے پاس نہیں ہے یقین. ایک الگ سے مسئلہ ہو گیا. دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے کہ دلی طور پر جو ہے وہ اس کو ترجیح دینا، ایک ہوتا ہے عملی طور پر ترجیح دینا. جیسے کہ بار بار یہ بات آ چکی ہے، آتی رہتی ہے، چاہے قرآن کیا ہے تو یہ حدیث مبارک ہو. دو چیز ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے دل کا معاملہ اور ایک ہوتا ہے عملی طور پر. اوکے، جس کو ہم اعتقاد بولتے ہیں. اعتقاد کا مطلب ہوتا ہے دل سے کوئی چیز مان کے کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ عملی چیز کہ ہم انسان اپنے بظاہر ایکٹیویٹی ایسی کر رہا ہے. اگر کوئی دل سے ہی اپنے ماں باپ کو یا اپنے مال کو بالکل بڑا سمجھتا ہے، جیسے کہ سمجھتے تھے لوگ جن کے بارے میں قرآن کریم کی بہت سی آیتیں، بہت سی صورتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالَهُ وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، کہ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ ہمیشہ ان کا مال ان کو بچا لے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. تو سورہ ہما جیسی صورتوں کے اندر، یا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس طرح کی صورتوں میں ان لوگوں کو ڈانٹ پلائی گئی ہے کہ جن لوگوں نے مال ہی کو اپنا سب کچھ بنا لیا تھا. یوں کہہ سکتے ہیں کہ مال ہی کو اپنا رب بنا لیا تھا، اور وہ یہ کہتے تھے یحسب ان مالہ اخلد، کہ ان کا مال ان کو ہمیشہ بچائے گا. تو اگر اس کنسپٹ کے کوئی لوگ ہیں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مال ہمارا ہمیں ہر جگہ بچا لے گا، تو ان تمام ہی لوگوں کو قرآن کریم کی آیت یہ کہے گی کہ آپ تو پھر کفر کے اندر مبتلا ایک درجے میں، یعنی آپ تو ایک انکار کر رہے ہیں سچ باتوں کا، اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑا اپنے مال کو سمجھ رہے ہیں. تو یہ اعتقادی خرابی ہوگی. اوکے، اور نمبر 2 پر ہوتا ہے جی عملی جی خرابی. عملی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان دل سے یہی مانتا ہے یار اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرتے ہیں، لیکن کوتاہی کے اندر جیسے نماز چھوٹتی ہے، روزہ چھوٹتا ہے، اسی طریقے سے انسان سے ایسے عمل ہو جاتے ہیں، کبھی بیوی کو پرائرٹی دے دیتا ہے، مال کو دے دیتا ہے نا، اسلام کے مقابلے میں، تو وہاں اس کو بولا جائے گا یہ ناقص ایمان ہے، ناقص ایمان والا ہے، اس کی ایمان میں تھوڑی سی کمی ہے، اور اسی طریقے سے عمل میں کمی ہونے کی وجہ سے اس کے لیول کے اندر کمی آئے گی، لیکن یہ مسلمان پھر بھی رہے گا اور اس طریقے سے حکم نہیں ہوگا جس طریقے سے اعتقادی لوگوں کا ہوتا ہے. ٹھیک، چلو ماشاء اللہ زبردست. دل کا حال تو بھائی اللہ ہی جانا، ہمیں اس میں کیا پتوا. وہ تو بات. توحید بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں نعیم بھائی؟ الحمدللہ ماشاء اللہ ٹھیک ہے جی. خیریت سے ہو جی آپ بھی؟ جی الحمدللہ. چلو جی ٹھیک ہے جی. چلیے تو آگے ہم کالرس کو لے لیتے ہیں. بھائی توحید بھائی جڑے ہوئے ہیں، جتنے بھی نان مسلم ہیں اگر جڑنا چاہیں ضرور جڑیں، بات ہوتی ہے، اچھے سے بات کرتے ہیں.